اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 190، 191 اور 192۔ آج ہم یہ تین آیات انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا، ان آیات کا شان نزول اس طرح سے ہے۔ پہلا یہ کہ حضرت ربی اور ابن زید فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجازت جہاد کی پہلی آیت ہے، کہ پہلے تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کی تکلیفوں کو برداشت کریں، ان کے ہاتھوں مار کھائیں مگر اف تک نہ کریں۔ اس میں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ جو تم سے لڑے تم اس سے جنگ کر سکتے ہو، یعنی حملے کو دور کرو لیکن خود ان پر حملہ نہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ 2 ہجری کو صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں داخل ہونے سے روک دیا اور آپ نے مقام حدیبیہ میں، جو کہ حدود حرم میں کنویں کے پاس ایک جنگل ہے، وہاں پہ 1 ماہ کے لیے قیام فرمایا۔ باہمی بات چیت کے بعد اس پر صلح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بغیر عمرے ہی واپس چلے جائیں گے، کہ کفار نے کہا کہ آپ اس سال جو ہے وہ بغیر عمرہ کیے ویسے ہی واپس چلے جائیں گے، یعنی کہ ان لوگوں نے اجازت نہیں دی۔ پھر اگلے سال دوبارہ آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کر کے عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ واپس ہو گئے اور اگلے سال یعنی 7 ہجری میں عمرہ قضاء کے لیے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے کر گئے۔ مسلمانوں کو خطرہ یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفار جو وہ ہمارے ساتھ بے وفائی کریں اور ہمیں ان سے جنگ کرنی پڑ جائے۔ اور اب چونکہ ہم حرمت والا مہینہ بھی آ گیا، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ، اور دوسرا یہ کہ ہم حرم کی حدود میں ہوں گے، اور پھر تیسری بات یہ کہ ہم احرام کی حالت میں ہوں گے، تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہوتے، اور اس میں جنگ کرنا سخت گناہ کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو گیا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہمارے ساتھ کوئی جنگ کر لی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جن میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا کریں، یعنی کفار اگر جنگ کی ابتدا کرتے ہیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ مہینہ محترم ہو اور حرم وغیرہ، تم کو یہ چیزیں جو ہے وہ جنگ سے روک نہیں سکتی، یعنی کفار کے حملے کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ جنگ کی اجازت مسلمانوں کو دے دی گئی۔ اب اس آیت میں جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، تو اس میں اجازت کا معنی تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں تو تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، مگر اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کیسے کہ اب کفار سے قتال کرنا، یہ جنگ کرنا، یہ واجب ہو گیا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یعنی مسلمان بھی دین اسلام کی فروغ کے لیے جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ یا یہ معنی بھی ہے کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا یہ بات سارے ہی کفار کے لیے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف ہیں، مطلب کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام کفار اس آیت کے زمرے میں داخل ہوں گے، اور مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں یہ، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر یہ چونکنے والے نہیں۔ اور پھر یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان جنگ میں تمہارے مقابلے پر آئیں اور وہ تم سے لڑنے کی قدرت اور اہلیت رکھتے ہوں تو ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے یا اپاہج، اندھے، بیمار اور عورتیں وغیرہ جو جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ان کو نہ قتل کیا جائے، باقی جو جنگ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی طاقت رکھتے ہیں، تو ان سے ضرور جنگ کی جائے۔
یہ تو تھی تفسیر یعنی پہلی آیت کی، آیت نمبر 190 کی، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات ہی حد سے بڑھنے والوں کے متعلق کہ جو اللہ پاک کی جو حدیں ہیں ان سے نہ بڑھیں، جس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے اس کو پورا کیا جائے، جس کی نہیں دی جا رہی تو وہ کام مسلمان نہ کریں۔ پھر اگلی آیت جو 192 کہ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تفسیر ان آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، تم عبادات اور خصوصاً حج میں مشغول رہو، اور اگر تمہیں اس کے لیے کسی قوم سے جنگ بھی کرنا پڑے تو درگزر نہ کرو، جنگ کے موقع پر جنگ کرو، اور اس سے پہلے جنگ کی تیاری بھی کرو، جیسا زمانہ ویسی ہی تیاری، کہ فرض کے اسباب جمع کرنا فرض ہے، جیسے نماز کے لیے طہارت، یہ بھی فرض ہے، مگر یہ سب کچھ فتنہ، فساد، مال یا زمین، نفسانی خواہشات کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کے دین کی عزت اور عبادت کی آزادی کے لیے ان کفار سے جنگ کرو۔ نیت بھی اللہ پاک نے بتا دی کہ جو تم سے جنگ کریں ان سے کرو، مگر خیال رہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو، نہ تو نفس کے لیے جنگ کرنا، نہ ضرورت سے زیادہ، نہ بے خبر عورتوں، چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، نہ ہی بد عہدی کرنا، کیونکہ یہ حد سے بڑھنا ہے اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب جنگ چھڑ جائے تو کسی کافر کی رعایت نہ کرو، بلکہ جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کر دو، جیسے کہ انہوں نے تمہیں مکہ معظمہ میں رہنے نہ دیا، تمہیں وہاں سے نکال دینے پر مجبور کر دیا، بلکہ اب عمرہ کرنے سے بھی تمہیں روکا، تو تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو۔ اگرچہ حرم شریف میں جنگ کرنا سخت بری بات ہے، منع ہے، مگر ان کا حرم میں فساد مچانا، فتنے پھیلانا، وہاں قتال کرنے سے زیادہ سخت ہے، یعنی کہ جو فساد وہاں پہ فتنے فساد پھیلا رہے ہیں وہ ان کا حرم میں پھیلانا، یہ جنگ سے زیادہ سخت ترین بات ہے، فتنہ جو ہے وہ جنگ سے زیادہ سخت ترین بات ہے۔ اور بڑے فتنے کو دبانے کے لیے تھوڑی سختی بری نہیں بلکہ اچھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی خیال رہے کہ جہاں تک ہو سکے حدود حرم میں ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ خود وہاں جنگ کی ابتدا نہ کریں، اور اگر وہاں رہ کر جنگ سر پر آ ہی پڑے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو اور وہ تم سے وہاں لڑنے ہی لگیں تو تم بھی انہیں وہاں ہی قتل کرو، کیونکہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اگر یہ کافر اتنے گناہ کے بعد بھی جنگ سے باز رہیں اور کفر سے توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے دروازہ رحمت اب بھی کھلا ہوا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں جہاد کے حوالے سے چونکہ بیان ہوا ہے تو جہاد کی اہمیت ہم کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے کچھ فائدے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا بہترین عبادت ہے، اس کے بے شمار عقلی اور نقلی فائدے ہیں۔ پہلے یہ کہ جیسے کہ مالداروں کا امتحان زکوٰۃ سے ہوتا ہے اور دنیا داروں کا امتحان نماز سے لیا جاتا ہے کہ وہ راہ مولا میں اپنا مال اور وقت صرف کریں، ایسے ہی جاندار کا امتحان جہاد سے ہے کہ وہ بوقت طلب اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں حاضر کر دے، گویا میدان جنگ محبت کی کسوٹی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ محبت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے، جہاد سے یہ محبت مٹتی ہے، کیونکہ غازی جب جنگ میں جاتا ہے تو اپنی مال، اولاد، جان سب سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ زندگی عبادت کے لیے ہے، مگر عبادت آزادی سے حاصل ہوتی ہے اور آزادی جہاد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس جہاد کی طاقت نہ ہو تو ظالم قومیں مسجدیں بھی شہید کر دیں اور ہمیں نمازوں سے، عبادات سے بھی روک دیں۔ پھر اگلی بات ہے فائدہ یہ کہ جیسے کہ تندرستی کے لیے بیماریوں کے اسباب دور کرنا ضروری ہیں، ایسے ہی دینی قوت کے لیے غلبہ کفر کے اسباب مٹانا ضروری ہے، اور یہ بات صرف جہاد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعد موت دنیا میں آنے کی کوئی بھی تمنا نہیں کرتا سوائے مجاہد شہید کے، کہ وہ عرض کرے گا کہ مولا مجھے پھر اس گرم ریت کی تمنا ہے اور زخم کھانے کی آرزو ہے، اور پھر تلوار کی جھنکار سننے کا شوق ہے جو میدان جہاد میں میں نے سنی تھی، مگر چونکہ رب تعالیٰ کسی کو پاس کرنے کے بعد دوبارہ امتحان نہیں دیتا، اس لیے انہیں واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، مگر وہ اس کی تمنا ضرور کریں گے۔
پھر یہ کہ مجاہد شہید کو جان کنی کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، مطلب جان نکلنے کی اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے بس جتنی ایک چونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ حدیث میں آتے ہیں الفاظ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ راہ الہی میں جہاد کروں اور شہید ہوں اور پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید ہوں، یعنی اس قدر حضور کو بھی پسند ہے جہاد۔ پھر یہ کہ جنت کے 100 درجے مجاہدین کے لیے خاص ہو جائیں گے کہ جن کے درمیانی حصے کا نام فردوس ہے اور اس پر عرش الہی ہے اور اس کے نیچے نہریں نکلتی ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ پھر یہ کہ تیاری جہاد کرنے والا حساب قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اگرچہ اس کو جہاد میسر بھی نہ ہو، لیکن اس نے جہاد کی تیاری تو کی تھی، نیت تو کی تھی نا، تو اللہ پاک اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب فائدے جو ان آیات سے حاصل ہوئے، پہلا یہ کہ جہاد محض رضائے الہی اور دینی ترقی کی نیت سے ہونا چاہیے۔ ملکی اور قومی یا بیہودہ سیاسی جنگیں یہ جہاد میں داخل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے۔ یہاں جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہے کہ یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوئی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، نیت اور ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم جہاد کرنے جاتے ہیں۔ پھر اس آیت میں جس طرح مسجد کی حرمت اور خصوصاً بیت اللہ شریف یعنی کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف کی حرمت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ یوں تو ہر مسجد حرمت والی ہے کہ وہاں ایسا شخص جس پر غسل واجب ہوا یا حائضہ عورت، اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے داخلہ حرام ہے، اور اس طرح گندے بدبودار شخص کو بھی آنا ممنوع ہے، مگر یہ عام مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ مگر مسجد بیت اللہ شریف کی حرمت تو بہت زیادہ ہے چند وجوہات سے۔ ایک یہ کہ یہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے اور کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر عمارت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اور عبادت کا خاص ہے۔ تیسرا یہ کہ مطاف شریف میں تقریباً 400 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ اور پھر پانچواں یہ کہ حتیم کعبے میں ہے اور حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزارات بھی یہاں پہ روایات میں آتا ہے کہ موجود ہیں۔ چھٹا یہ کہ یہ مسجد اپنے میں کعبۃ اللہ شریف کو لیے ہوئے ہے، اور جس مسجد میں کعبہ واقع ہو وہ تمام مسجدوں سے افضل ہے۔ تو جس مسجد میں کعبہ واقع ہے تو وہ امن والی جگہ اس کو قرار دے دیا گیا، حرم واقع ہوگا، حرم اس کو کہا گیا، اور جس یعنی حرمت والی جگہ، اور تو پھر جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ بھی امن والی جگہ ہونی چاہیے، اور وہاں بھی اس پر بھی انشاءاللہ تعالی عذاب نہیں آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 193۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ ترجمہ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب پچھلی جو آیات پڑھی تھی ہم نے، اس میں فرمایا گیا تھا کہ اگر کفار حرم میں جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کر دو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ فقط قتل ہی مقصود نہیں، بلکہ اگر وہ جنگ چھیڑ کر بعد میں ایمان لے کر آئیں تو تم بھی جنگ ختم کر دو۔ تو
تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ عرب کے کافروں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ لہٰذا اگر وہ کفر اور باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان پر کوئی سختی نہیں کی جاتی، یعنی کہ اے مسلمانوں تم کفار عرب سے یہاں تک لڑو، یہاں تک جنگ کرو کہ اس زمین پاک میں شرک، کفر، بے دینی بالکل باقی نہ رہے اور اس خطے میں خاص اللہ تعالیٰ کا دین یعنی اسلام ہی رہ جائے، کیونکہ یہاں کفار سے صلح صفائی یا کوئی معاہدہ طے ہو جانا یا یعنی کہ بیچ کا کوئی رستہ نکل جانا تو یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ اس زمین کا کفر سے پاک ہونا ہی ضروری ہے کیونکہ یہ جگہ عبادت الہی کے لیے خاص ہے۔ پس اگر یہ بے دینی اور کفر سے باز آ جائیں تو ان پر کوئی دست درازی نہ کرو، ہاں مجرموں کو سزا ضرور دو، زانی، قاتل، مرتد یہ ضرور سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی یہاں اللہ پاک مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جب کفار سے جہاد کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت مسلمان کی یہی ہونی چاہیے کہ زمین میں فتنہ اور فساد باقی نہ رہے، کیونکہ یہ کفار صرف فتنہ فساد پھیلانے والے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ فتنے فساد سے دور رہنے والا ہے۔ اور مسلمان کی جب وہ جہاد کے لیے جاتا ہے یا اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ غلبہ جو ہے وہ دین الہی یعنی اسلام کو ملے۔ مسلمان کی جنگ کی نیت مسلمان کی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی اقتدار کی ہوس ہو یا کسی مقام کی یا کسی مرتبے کی۔ مسلمان جو ہے وہ صرف اللہ کے دین کے فروغ کے لیے جہاد کرتا ہے۔ فائدے جو اس پہلی آیت سے حاصل ہوئے میں کہ جہاد خدمت اسلام سمجھ کر کرنا چاہیے، اس میں دنیاوی فائدہ کوئی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، اس کا ثواب تبھی ہے جب اللہ کے دین کی فروغ یہ جب مقصد ہو انسان کا، تو پھر اسی کا ثواب ہے اور یہی حقیقی جہاد ہے۔ اب اگلی بات جو تفسیر میں کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کے دیگر احکامات میں تو خود حکم پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ ہر مسلمان نماز پڑھے، ہر مالدار زکوٰۃ دے، حج کریں، ہر مومن روزہ رکھے، مگر یہ جو یہاں پہ قاتلوں کا حکم آیا ہے تو اس میں ہر شخص پر قتال لازم نہیں ہے، یعنی ہر شخص کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، بلکہ مجاہدین میں کوئی لڑے گا، کوئی لڑائے گا، کوئی غازیوں کا کھانا پکائے گا، کوئی وطن میں رہ کر ملک کی حفاظت کرے گا، مطلب ہر شخص جا کے میدان میں جا کے لڑ نہیں سکتا، کوئی غازیوں کے بال بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی خدمت کرے گا۔ تو جو سب لوگ اس کام میں شامل ہوں گے وہ تو سب کے سب لوگ قاتلوں کے امر پر ہی عامل ہوں گے اور یہ جہاد کی ہی زمرے میں آئے گا۔ اور پھر یہ کہ جہاد کا نام ہی ہے شمشیر اور تدبیر، یعنی دو چیزوں سے جہاد ہوتی ہے، ایک تلوار سے اور ایک تدبیر کے ساتھ۔ تو اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ شمشیر کے لیے نوجوان بہادر بھرتی کرو اور تدبیر کے لیے جہاں دیدہ بوڑھے حضرات کی خدمات حاصل کرو۔ حضرت خالد بن ولید کی مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی شمشیر اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی تدبیر پر فتوحات فاروقی کا صحرا رہا، یعنی ہر چیز کا حکمت عملی کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت 194 میں جو فرمایا جا رہا ہے ماہ حرام کی حرمت کے حوالے سے، تو اس آیت میں ہے کہ جب عمرہ قضاء میں مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ اگر کفار نے بد عہدی کی اور ہمیں جنگ کرنی پڑی تو ہم پر 3 گناہ ہوں گے۔ یہ پچھلا ہم واقعہ پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے۔ تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمیں 3 گناہ ہو جائیں گے، پہلا حرم شریف میں اور حرام کی بے حرمتی اور پھر ماہ حرام یعنی ذی القعدہ کی بے حرمتی۔ تو پہلے 2 اندیشے تو دوسری آیت میں دور کر دیے گئے تھے کہ تمہیں وہاں حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب تیسرا شبہ ان کا دور کیا جا رہا ہے کہ ماہ حرام کی حرمت بے شک اچھی ہے مگر جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر جان پر آ پڑے تمہاری، یعنی کہ وہ تمہاری جان لینے لگیں تو پھر چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، حرمت والا مہینہ بھی ہو، تو پھر بھی تم جو ہے وہ اپنی جان کو پہلے دیکھو۔
یعنی پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ظالموں کو سزا دو. اب گویا اس کی شرح ہو رہی ہے کہ جو ماہ حرام کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور تم پر اس میں حملہ کرے تو تم اس کو ضرور اس کا جواب دو، کیونکہ اس میں اس مہینے کی بے حرمتی نہیں ہے بلکہ بے حرمتی کرنے والوں کی سزا ہے کہ جنہوں نے اس مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا. اب مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگتا تھا، اسی لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے. انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا ہے، لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا. یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا ہی بدلہ ہوگی، یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ و فساد کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا ہی بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا. یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے تو پولیس کو مجرم نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کے فعل کو حفاظت اور ذمہ داری کہا جائے گا. قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا. پھر اگلی بات جو زیادتی کے حوالے سے مسلمانوں کو سکھایا اللہ پاک نے کہ کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہیں. شروع اسلام میں دن رات صبح شام ہر وقت مسلمانوں کو ستاتے رہتے تھے. کسی کو شہید کر دیا، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کو راہ چلتے ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا. مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار بند کر دیے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا. ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھیں. اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لینا کہ جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں دی جاتی. لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقویٰ اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اسی کو نصیب ہوگا جو ہر حال میں تقویٰ اختیار کرتا ہے. دیکھیں کہ کیا حسین تعلیم دی جا رہی ہے اور کتنی پیاری تعلیم ہے اور کیا پاکیزہ تربیت کی جا رہی ہے کہ جس وقت جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مارا ہو اور دشمن قبضے میں آنے والا ہو، غلبہ حاصل ہوا ہی جاتا ہو، اس وقت بھی تقویٰ کا اور عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. اب کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین ہے یا کوئی قانون ایسا ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز نہیں. یقیناً یہ صرف دین اسلام ہی ہے. پھر ایک یہ فائدہ کہ اسلام میں ماں باپ، قرآن، کعبہ، رمضان، نماز وغیرہ کا بھی ادب ہے، اور سب سے بڑھ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے. مگر ان سب میں یہ تمام ادب میں حضور کا ادب سب سے زیادہ اللہ پاک نے اس کو فوقیت دیا ہے کہ اب ان کے مقابل کسی کا ادب زیادہ نہیں، حضور کے مقابل کسی اور کا ادب زیادہ نہیں، سب سے زیادہ حضور کا ادب کی تلقین کی جا رہی ہے. اب اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کس طرح کہ اب دیکھیں کہ خانہ کعبہ کی بھی حرمت ہے، اس کا بھی ادب درپیش تھا، ماہ حرام بھی تھا، احرام کا بھی ادب تھا، اور ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی تھا، احرام میں بھی تھے. مگر قرآن شریف نے ان تمام ادبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے مقابل ختم فرما دیا. کیسے کہ جو کافر تم پر یا تمہارے نبی پر اس وقت حملہ کرتے تو تم بھی ان کو جواب دو. جو کافر اس وقت بھی حضور کا ادب کا خیال نہیں رکھے اور حملہ کرنے پہ آ جائے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو تم، یا چاہے حرمت والا مہینہ بھی ہو، تم پر ان کفار کے خلاف جنگ بالکل جائز ہے، کیونکہ انہوں نے تمہارے نبی کا ادب کا خیال نہیں کیا، ان چیزوں کا خیال نہیں کیا. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ادب کرنے والوں میں شمار کر دیں. آمین ثم آمین.
لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ ترجمہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اب پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں جہاد کا حکم ہوا تھا، جو کہ بغیر ہتھیار اور اسباب کے نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ سامان مال سے ہی جمع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے جانی قربانی کے بعد اب مالی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق ہے کہ پچھلی آیتوں میں جہاد کا حکم تھا۔ بعض اب کمزور مالدار اپنے بڑھاپے کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تھے، اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ خود مجبور ہے یا کسی وجہ سے غریب ہیں یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، تو ان کو حکم ہے کہ وہ جنگ کے لیے سامان فراہم کرے، تو وہ بھی ان کا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے انہوں نے جہاد میں شرکت کی ہے، یعنی جہاد کرانے والوں میں ان کا شمار ہو جائے گا۔ تیسرا تعلق یہ کہ گزشتہ آیتوں میں ہمیں پڑھا کہ حج کرنے کا حکم تھا، اب غریبوں کو حج کرانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ مالدار جو ہیں وہ بار بار حج کرتے جائیں، زیادہ فرض ایک ہی دفعہ ہے نا زندگی میں، تو افضل تو یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد جو اپنے آس پاس غریب غربا رشتہ دار یا ایسا کوئی ہے جس کو بہت شوق ہے، بہت اشتیاق ہے اور جس میں بہت لگن ہے، تو ایسے کسی بندے کو حج کرا دیا جائے، تو ایسے اللہ پاک نیکیوں میں اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ وہ حج کیا پتہ وہ کسی کو کروایا ہوا جو ہے آپ کا حج، وہ ایسی آپ کو دعا دے کہ اللہ پاک اس کے صدقے سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ کی جو نیکیاں قبول ہو جائیں۔ پھر چوتھا یہ کہ پچھلی آیتوں میں تقویٰ کا حکم دیا گیا تھا، چونکہ مالی عبادت بھی تقویٰ کا ذریعہ ہے، لہٰذا اب اس کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو جانی مالی ہر طرح سے خدمت کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے۔ اب شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں دو روایات ہیں۔ ایک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات اسلامیہ کافی ہو گئیں اور اسلام خوب پھیل گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم اب تک اپنے گھر بار اور مال وغیرہ سے غافل رہ کر اشاعت اسلام میں مشغول رہے ہیں، اب جب کہ رب تعالیٰ نے دین کو پھیلا دیا ہے تو آؤ گھروں میں بیٹھ کر دنیاوی کام کاج وغیرہ کر لیتے ہیں اور باقی زندگی آرام سے گزارتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں انہیں جہاد چھوڑنے اور گھر میں بیٹھے رہنے سے روکا جا رہا ہے، اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے کہ جہاد چھوڑ کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا نہ کر دو۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری آخری عمر تک جنگ کرتے رہے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ میں شہید ہوئے تھے اور وہیں پہ ان کا مزار جو ہے وہ موجود ہے، یعنی کہ انہوں نے پھر بہت ساری غزوات میں شرکت فرمائی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے اس آیت کے حوالے سے کہ جب مسلمان عمرہ قضاء کے لیے مکہ معظمہ سے چلنے لگے تو ایک جماعت فقراء صحابہ کی حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگی کہ ہمارے پاس نہ تو پیسہ ہے نہ ہی سامان جنگ، تو کہ ہم یہ کس طرح سے فریضہ انجام دے سکیں کہ اور نہ ہی ہمارے پاس عمرہ کرنے کے لیے کوئی سامان وغیرہ موجود ہے کہ ہم عمرہ بھی کر لیں، اللہ پاک کی راہ میں ہم بھی جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو مطلب کسی بھی طرح سے نہ عمرہ کر سکے اور نہ ہی جہاد میں شرکت کر سکے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں جو مالدار مسلمان ہیں ان کو ایسے غرباء کی مدد کرنے کی رغبت دی گئی ہے۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے مسلمانوں، بخیل نہ ہو جائیں، کنجوس نہ ہو جا، بلکہ جہاد، حج، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ میں اپنی جان اور مال، عزت اور آبرو بقدر ضرورت خرچ کرو، اور بخیل یا بزدل بن کر یا جہاد چھوڑ کر ہلاکت کی جگہ بلا ضرورت جا کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو، ہمیشہ اچھے کام کرو، رب سے نیک گمان رکھو، مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ خیال رہے کہ خرچ 3 طرح کا ہے، ایک اللہ کی راہ میں، دوسرا دنیا کی راہ میں اور تیسرا شیطان کی راہ میں۔
جس خرچ سے رضا الہی مقصود ہو، دنیاوی کاموں کے لیے ہو یا دینی، وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ اور دوسرا جو خرچ ہے کہ دنیا کی راہ میں خرچ کے کسی بھی دنیاوی کام میں پیسہ خرچ کرنا جس میں رضا الہی کا خیال نہ ہو، تو وہ دنیا کی راہ میں خرچ ہے، وہ گویا بیکار ہے کہ نہ اس پر ثواب ہے اور نہ ہی کوئی عذاب۔ اور تیسرا جو شیطان کی راہ میں خرچ ہے، یہ ہے کہ حرام رسموں، نام نمود کے کاموں، یعنی دنیا دکھاوے کے لیے اور ناجائز موقعوں پر خرچ کرنا، یہ شیطان کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ سخت ہی گناہ کا باعث ہے کہ اس میں پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور اب تعالیٰ کی ناراضگی بھی ملتی ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی اس طرح کی ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، بے ہتھیار جو ہے وہ مطلب میدان جنگ میں چلے جائے، یا پھر زہر کھا لے، یا کسی طرح خودکشی کر لینا، یہ سب کچھ جو ہے وہ حرام کے ضمن میں آئے گا، چونکہ خودکشی خود کو ہلاکت کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں اس کی وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خودکشی کی تو قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے کہ جیسے ایسے کام کرنا کہ جس میں جان کو خطرہ ہو، مطلب جیسے شیر کے منہ میں چلے جانا، ہاتھ ڈال لینا، سانپ سے اپنے آپ کو کٹوانا، زہر پینا، اور یہ کہ کوئی بھی اس طرح کا کام جس سے جان کو نقصان پہنچے تو اسے شریعت منع کرتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جیسا بھوک ہڑتال کرنا یا خود کو اپنے آپ پر حرام کر دینا، کھانا ہی نہیں ہے میں نے، کوئی اس طرح کا منت وغیرہ مان لینا فضول سی، اپنے اوپر چیز کو ناجائز کہہ دینا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس سے اسلام ہمیں منع کرتی ہے، خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے ہی سبب بنتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔